میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ یہ دودھ پیئیں گے تو مجھے 1 مہینے میں اپنے بچے کی ماں بنا دیں گے۔ منشا پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ کہنے لگا، منشا گلاس ادھر دو۔ منشا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ نہیں، آپ اسے پی کر جو کچھ کریں گے میں سیدھا اوپر پہنچ جاؤں گی۔ مجھے سب پتا ہے، بتایا تھا میری دوست نے کہ ساری گڑبڑ دودھ پینے سے ہی ہوتی ہے۔ شوہر دودھ پی کر… منشا یہ کہہ کر چپ ہوئی تھی۔ شہریار اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ کہنے لگا، ایسا بھی کیا کروں گا میں اس دودھ کو پی کر کہ تم 1 مہینے میں پریگننٹ ہو جاؤ گی؟ وہ اس بیوقوف لڑکی کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ میں نہیں بتا سکتی، مجھے شرم آتی ہے۔ بس آپ یہ دودھ نہیں پیئیں گے شہریار۔ منشا نے دودھ کا گلاس اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ وہ کیوں؟ شہریار کا چہرہ منشا کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں پینا آپ نے یہ۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میری دوست نے کہا تھا جس دن اس کا شوہر دودھ پیتا ہے تو پوری رات اس کے ساتھ… یہ کہہ کر اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ شہریار اسے یوں خوفزدہ دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، منشا دودھ نہیں پیوں گا تو آج کی رات وہ سب کیسے کروں گا جو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا تھا، تم نہیں جانتی یہ ایک جادوئی دودھ ہے۔ میرے دادا نے شادی کی پہلی رات جب یہ دودھ پیا تھا تو دادی کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھی۔ جانتی ہو 1 مہینے بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اللہ نے میرے دادا کو بیٹے سے نوازا تھا۔ ابا نے پیا تو سنا ہے اماں صبح تک بے ہوش ہو گئی تھی اور اللہ انہیں بھی بیٹے دیے۔ اب بڑا بیٹا میں ہوں، اسی لیے آج میری باری ہے تمہاری چیخیں نکلوانے کی۔ اسی لیے تنگ مت کرو، دودھ کا گلاس ادھر دو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 1 مہینے میں تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو جاؤ گی۔ وہ منشا کی اچھی خاصی جان نکال چکا تھا، اسے مزید ڈرا چکا تھا، اور وہ یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ نہیں، میں آپ کو یہ دودھ نہیں پینے دوں گی۔ شہریار کہنے لگا، دودھ تو میں پی کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اور بھی قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ اس سے پہلے کہ گلاس پکڑتا، منشا نے گلاس آگے کیا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی چکی تھی۔ شہریار کہنے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھو یہ مرد پیتے ہیں، اگر عورت پیے تو غضب ہو جاتا ہے، وہ مردوں والے کام کرنے لگتی ہے۔ یہ سن کر تو منشا اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ آپ کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا اور میں پی گئی۔ اوہو، اب کیا ہوگا؟ شہریار وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، آگ لگ جائے گی تمہیں اور اسے ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اوف، کیا کروں گا میں؟ تم نے تو مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر منشا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شہریار اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو یہ دودھ خاص مردوں کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی عورت پی لے تو اسے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ سن کر تو منشا نے سیدھے اپنے دونوں ہاتھ ہی اپنے دل پر رکھے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تو ویسے ہی تیز تھی۔ کہنے لگی، شہریار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ کہنے لگا، ہو گیا سائیڈ ایفیکٹ۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی۔ کہنے لگا، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری دھڑکنیں کتنی تیز ہیں۔ اس نے منشا کے سینے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اپنا کان اس کے دل کی دھڑکنوں پر رکھ دیا۔ پرفیوم کی مسرور کن خوشبو نے اسے اندر تک معطر کیا تھا۔ دھک دھک اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں اور شہریار پر بے خودی چھانے لگی۔ ایک دم ہی وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ کر اسے چھکا بال ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا کر گری تھی اور منشا نے نعرہ لگایا تھا۔ گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے، منشا آپی یہ بے ایمانی ہے، آپ نے کہا تھا تیسری گیند پر آؤٹ ہو جاؤں گی اور 1 گھنٹے سے آپ ہی کھیلے جا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، تو آؤٹ تو کرو نا، پھر ہی آؤٹ ہوں گی نا، اس طرح آؤٹ تھوڑی نہ ہو جاؤں گی۔ بچے بولنگ کرا کر تھک چکے تھے، لیکن اول تو وہ آؤٹ ہو نہیں رہی تھی، ہوتی بھی تو کہتی کہ نو بال تھی۔ کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ۔ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ بس آخری بار۔ سب بچوں نے کہا، منشا آپی یہ آخری بال ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ نے بیٹ نہیں دیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں کھیلیں گے۔ عین اسی وقت گلی کے اندر سامان سے بھرا ٹرک آ کر رکا۔ جیسے ہی شہریار ٹرک سے نیچے اترا تاکہ مزدوروں سے سامان اتروا سکے، منشا کے سامنے والا بنگلہ انہوں نے ہی خریدا تھا اور اس کی والدہ نے خاص تاکید کی تھی کہ سامان اپنے سامنے احتیاط سے رکھوانا تاکہ فرنیچر خراب نہ ہو جائے۔ اسی وقت بال سیدھی شہریار کے کاندھے پر جا کر لگی تھی۔ اسے لگا کہ بس اب اس کا کاندھا گیا کام سے۔
जब उसने पलट कर देखा तो बैट मंशा के हाथ में था और वो दूसरे हाथ की उंगली दांतों में दबाए हुए थी। घबराई हुई खड़ी थी। उसने बड़ा गुस्से से उसे देखा और सामान छोड़ छाड़ कर उसके पास आ गया। कहने लगा, ए लड़की, ये क्या हरकत है? वो कहने लगी, मैंने नहीं मारा। उसने जल्दी से बैट जमीन पर फेंका और वहां से वॉकआउट करने ही वाली थी जब शहरयार ने उसको बाजू से पकड़ा। कहने लगा, बैट तुम्हारे हाथ में है, बॉल तुमने ही मारी है, ये मेरा कांधा है, समझी, ना कि विकेट जिसे तुम तोड़ दोगी। कहने की, गलती से लग गया, मैं तो अपने ध्यान में खेल रही थी, मुझे क्या पता था कि आप एकदम से सामने आ जाएंगे। अब मेरा बाजू छोड़ें वरना मैं शोर मचा दूंगी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। मंशा ने बिना डरे हुए कहा था। ये सुनकर शहरयार ने फौरन से उसका बाजू छोड़ा। फिर कहने लगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। कहने लगी, हाँ हाँ, मैं भी देख लूंगी, डरती नहीं हूं किसी से। ये कहकर वो अपने घर चली गई। सामने के घर में ही शहरयार उसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी। जैसे ही मंशा घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी वालदा ने जब उसका दुपट्टा कमर से बंधे हुए देखा तो कहने लगी, कहाँ से आ रही हो तुम? कहने लगी, अम्मी कुछ भी नहीं, बस बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। उसकी माँ ने कहा, तुम कब सुधरोगी? अब छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि गली मोहल्ले में खेलती फिरो। अब हम सोसाइटी में आ गए हैं, कुछ तो तमीज सीखो। तुमने देखा है यहाँ लड़कियों को बैट बॉल खेलते हुए? कहने की, मैं कौन सा खेल रही थी, वो तो बच्चों ने मुझे कहा कि मंशा आप ही आए, आप भी खेल कर दिखाएं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो उन्हें खेल कर दिखा ही देती हूँ। उसने लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर रखे सेब में से एक सेब उठाया और खाने लगी। उसकी वालदा कहने लगी, थोड़ा घर पर तवज्जो दो, कॉलेज में आ गई हो। लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। वो कहने लगी, अम्मी मुझसे ना ये काम नहीं होते। आमना बेगम कहने लगी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें सर चढ़ा रखा है, सारे लड़कों वाले कामों की तुम्हें आदत पड़ गई है। असल में मंशा अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और वो उसके लाड नखरे भी बहुत उठाते थे, इसीलिए उसे घर के कामों के बजाय गली में बच्चों के साथ खेलने की आदत थी। अपने भाइयों के साथ भी ऐसे ही खेलती रहती थी, कभी फुटबॉल, कभी बैडमिंटन तो कभी बैट बॉल। बड़े भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी जॉब दुबई में थी, इसीलिए अपनी बीवी को भी वो दुबई ले गया था। दोनों छोटे भाई यहीं पर अपना कारोबार संभाल रहे थे। लेकिन जब भी मंशा की वालिदा उसे कहती कि घर के काम सीखो तो दोनों भाई कहते, कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बहन को ये काम करने की। उसकी वालिदा कहने लगी, जब ससुराल जाएगी तो साथ में मुलाजमा भी भेज देना। तो वो कहने की, क्या बात है, हमारी बहन किसी की मुलाजमा थोड़ी बनने जाएगी, हम देखते हैं कि हमारी बहन से काम कौन करवाता है, मुंह सर ना फाड़ के रख देंगे उसका। अपने भाइयों की ऐसी बातें सुनकर मंशा समझती थी कि उसके भाई सब कुछ संभाल लेंगे, इसीलिए उसके खाने पकाने की तरफ कोई तवज्जो ना थी, ना ही घर के किसी काम की तरफ, बल्कि अपना कमरा तक नहीं संभालती थी। जो चीज़ जहां बिखरी है बिखरी पड़ी है, उसे कोई परवाह ही नहीं होती थी। नहा कर आती थी तो तौलिया कहीं और उतारे हुए कपड़े कहीं और जूते कहीं। अभी 11वीं जमात में ही पढ़ती थी, बड़ी बेतरतीब सी लड़की थी। उसकी वालदा तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती थी। अपने बाल तो खुद उसे बनाने की आदत ही नहीं थी, या तो बड़े भाई उसके बाल बनाते थे या फिर उसकी वालिदा। बाल काफी लंबे थे, कहती थी, अम्मा मुझसे नहीं संभाले जाते। उसके भाई कहने लगा, इधर आओ, मैं तुम्हारे बालों की चुटिया बना देता हूँ, और वो बना कर देता था। कई बार तो ऐसा होता कि वो यूं बात करती जैसे लड़के बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से उसकी वालिदा ने उसे समझा समझा कर आदत डाली थी कि तुम लड़की हो और लड़कियों की तरह बोला करो, लेकिन दुपट्टे का अभी तक होश नहीं था कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। दूसरी जानिब शहरयार घर में सबसे बड़ा था, 2 भाई छोटे थे, घर की जिम्मेदारी उस पर थी, गुस्से का काफी तेज था। कोई चीज भी मिजाज के खिलाफ मिलती थी तो फिर शोर मचा दिया करता था। खाने में जरा सा नमक मिर्च या कम या तेज हो जाता तो खाना वहीं छोड़ देता था। 8 दिन में उसने पूरा घर अपने मुताबिक सेट करवाया था। कहता था कि अम्मी चाहे घर में एक मुलाजमा रखें या 10, मुझे हर बिल्कुल शीशे की तरह साफ चाहिए। उसने घर की खिड़कियों के तमाम शीशे दोबारा से चेंज करवाए थे, क्योंकि पहले वाले शीशों पर उसे दाग और निशान नजर आ रहे थे। हर चीज परफेक्ट अपने मुताबिक करके उसने दोबारा से अपनी कंपनी में जाना शुरू कर दिया था। एक बार वो वापस आया तो देखा कि वही लड़की बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और सीधी बॉल शहरयार के कमरे की खिड़की पर जाकर लगी थी और छन्नाके की आवाज से शीशा चकनाचूर हो गया था। उसने जैसे ही गाड़ी अपने घर के पास रोकी और अपने कमरे का टूटा हुआ शीशा देखा तो उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आया था।
وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ منشا تو پہلے ہی پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا، پہلی بار اس سے ایسی غلطی ہوئی تھی، اوپر سے وہ بھی اس شخص کے گھر کا شیشہ تھا جس سے اس کی چند دن پہلے لڑائی ہوئی تھی۔ شہریار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ کیا کیا ہے تم نے میرا نقصان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ پہلے تم نے میرے کاندھے کو وکٹ سمجھ کر توڑنے کی پوری کوشش کی، اور جب تمہارا دل نہیں بھرا تو تم نے میرے کمرے کا شیشہ توڑ دیا۔ اس کے پیسے بھرو لڑکی، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بھی بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایک تو پتہ نہیں میرے ہاتھوں آپ کا نقصان ہی کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال اس بار شہریار نے لحاظ نہیں کیا تھا، اس کی کلائی پکڑی اور اسے اس کے گھر کے پاس لے گیا۔ ڈور بیل بجائی تو دروازہ چوکیدار نے ہی کھولا تھا۔ کہنے کا، بلاؤ اس کے گھر والوں کو، آج میں اس لڑکی کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا۔ چوکیدار جب اندر گیا تو اتفاق تھا کہ اس کا بھائی بھی گھر پر ہی تھا۔ جب اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ باہر منشا بی بی کا ہاتھ ایک لڑکے نے پکڑا ہوا ہے اور بڑے غصے میں ہے، اس سے پہلے کہ اس کی والدہ باہر مین گیٹ تک پہنچتی، اس کا بھائی عباس پہنچ چکا تھا۔ جب اپنی بہن کا ہاتھ ایک نوجوان کے ہاتھ میں دیکھا اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھا تو اسے تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ کہنے لگا، یہ لڑکے، میری بہن کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، اس کا ہاتھ آپ پکڑ کر رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے۔ میرے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے اس نے اپنی اس بال سے۔ آئندہ اگر اس نے میرا کوئی بھی نقصان کیا تو یاد رکھیے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عباس نے جب یہ سنا کہ غلطی منشا کی ہے تو جیب سے پیسے نکال کر دے دیے۔ کہنے لگا، آپ اپنا نقصان پورا کر لو۔ شہریار پیسے لے کر جا چکا تھا۔ بہرحال انہی دنوں شہریار کی والدہ اس کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار پارک میں منشا کو دیکھا تو وہ انہیں بہت ہی پیاری لگی تھی۔ پہلی بار اس نے دوپٹہ بھی طریقے سے لیا اور اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی شہریار کی والدہ نے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ آمنہ بیگم اور رضوانہ بیگم کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ بہرحال جتنی دوستی ان دونوں میں تھی اتنا ہی شہریار منشا سے چڑھتا تھا، لیکن رضوانہ بیگم کو منشا شہریار کے لیے پسند آ گئی تھی۔ جب انہوں نے شہریار سے کہا کہ مجھے تمہارے لیے ایک لڑکی بہت اچھی لگی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے، وہ کہنے لگا، اماں آپ جانتی ہیں نا، مجھے سلجھی ہوئی تمیز والی لڑکیاں پسند ہیں، اگر وہ لڑکی ایسی ہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہریار نے تو یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ رضوانہ بیگم تو جیسے خوش ہو گئیں، کہنے لگی، ہاں نا، بہت اچھی لڑکی ہے، انہوں نے تو بس منشا کو ایک ہی بار دیکھا تھا اور وہ ان کے دل کو جا کر لگی تھی۔ ایک دو بار جب وہ آمنہ کے گھر گئیں تب بھی منشا تمیز کے دائرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب کچھ بنایا آمنہ بیگم نے تھا، لیکن یہی کہا کہ منشا میرے ساتھ کام کرواتی ہے، لیکن منشا کو تو چائے تک بنانی نہیں آتی تھی۔ بہرحال رضوانہ بیگم نے جب شہریار کا رشتہ مانگا تو آمنہ بیگم کی تو باتیں کھل گئیں۔ اچھے لوگوں سے بیٹی کا رشتہ آ گیا تھا اور انہیں تو امید ہی نہیں تھی۔ جب انہوں نے اشرف صاحب سے بات کی تو انہیں بھی شہریار میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ دوسری جانب شہریار بالکل انجان تھا کہ اس کا رشتہ کس آفت کی پوڑیا سے طے ہو رہا ہے۔ اس نے تو پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منگنی منشا سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف منشا کا رو رو کر برا حال تھا کہ وہ مر جائے گی لیکن اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بھی 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ لیکن آمنہ بیگم نے اس رشتے کو غنیمت جانا تھا کہ پتہ نہیں بعد میں اس کی حرکتوں کا علم ہو گیا تو یہ رشتہ بھی کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، اسی لیے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کہا تھا کہ چپ چاپ منگنی کی انگوٹھی پہن لو، شادی ابھی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم کو شادی کی بہت جلدی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی بڑی بہو آ کر ان کا گھر سنبھال لے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ منشا کو تو کچھ نہیں آتا۔ بہرحال آنن فانن سب کچھ بھی ارینج ہو چکا تھا۔ پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو منگنی کے ہال میں ہی دیکھا تھا۔ شہریار تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، اور یہی حال منشا کا تھا۔ اس کے تو وہیں پر آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے کہ یہ شخص تو غصے کا ویسے بھی بڑا تیز ہے، یہ تو اسے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ شہریار کہنے لگا، امی آپ نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں کو منشا میں کون سی خوبی نظر آئی، لیکن وہ کہنے لگی، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل تمہارے مزاج کے عین مطابق۔ شہریار کو تو اپنی ماں کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور نہ یقین آ رہا تھا۔ بہرحال انگوٹھی وہ پہنا چکا تھا، منشا نے اپنا رخ ہی بدل لیا۔ سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب شہریار نے منشا کے کان کے پاس جا کر کہا، میں غصے کا بہت تیز ہوں، سمجھی، کوئی میری چیزوں کو خواہ خراب کرے تو میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں، اسی لیے میرے گھر آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کا علاج کروا کر آنا، ورنہ میں تمہارے ہاتھ ہی۔ شہریار نے بات ادھوری چھوڑ دی۔
لیکن بات کا مفہوم سمجھا دیا۔ منشا کافی ڈر سی گئی تھی۔ منگنی کی رسم ختم ہوتے ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ شادی 2 مہینے بعد ہے۔ منشا نے گھر جاتے ہی ماں سے کہہ دیا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گی، مگر اس کی والدہ سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اب روز آمنہ بیگم اسے کچن میں لے جاتی تاکہ اسے کچھ سکھا سکیں، لیکن اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی پیاز جلا دیتی تو کبھی آٹا گوندنے کے بجائے اس کی لئی بنا کر دے دیتی۔ غلطی سے پانی زیادہ ڈل گیا۔ آمنہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھنا۔ شادی بھی سر پر آن کھڑی ہوئی جب اس کی کئی سہیلیاں اس کے گھر پر ڈھولک بجانے اور گانے گانے آئی تھی۔ ہلا گلا کرنے کے بعد سب لڑکیاں بیٹھ گئیں، جس میں اس کی شادی شدہ کزنیں بھی شامل تھیں۔ ہنسی مذاق کرتے کرتے اس کی دوستی جا چکی تھی، بس شادی شدہ کزنیں ہی رہ گئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ تمہیں پتا ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ منشا کہنے لگی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، ہلا گلا۔ اس کی کزن کہنے لگی جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر نے رات کو ایک خاص قسم کا دودھ کا گلاس پیا تھا۔ توبہ توبہ، پھر تو پوری رات مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ دوسری کزن کہنے لگی ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، شوہر کو دودھ پینے ہی نہیں دینا چاہیے ورنہ عورت کی شامت تو پکی ہے۔ منشا کہنے لگی ایسا بھی دودھ پی کے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کزنس جو کچھ اسے بتایا وہ تو بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جس دن اس کی شادی تھی ایک رات پہلے سے اسے خوف کے مارے نیند ہی نہیں آئی۔ جو باتیں اس نے سنی تھیں وہ بے حد گھبرا گئی تھی۔ پھر اب تک شہریار کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شادی کے بعد جب وہ شہریار کے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کی والدہ نے سب سے پہلے دودھ کا گلاس اس کے کمرے میں ڈھک کر رکھا تھا اور دودھ کا گلاس دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسی لیے سوچ رہی تھی شہریار کے اندر آنے سے پہلے ہی دودھ کا گلاس کہیں پھینک دے، اسی لیے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دودھ کا گلاس پکڑا ہی تھا کہ شہریار کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح سے سٹپٹائی۔ منشا کو بجائے بیڈ پر بیٹھے اسے دودھ کا گلاس لیے کھڑے دیکھ تو وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر کے جب وہ منشا کے پاس آیا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میرے خیال سے تو تمہیں بیڈ پر بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی یہ دودھ کا گلاس ہے۔ منشا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ شہریار کہنے لگا تمہارے لیے نہیں ہے، اسے مجھے دو۔ لیکن منشا نے وہ دودھ پیچھے کر لیا۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا چکی تھی کہ اسے آج کی رات سے ڈر لگ رہا ہے اور شہریار اسے مزید ڈرا چکا تھا، اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر رب کرنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بس شادی کی رات دودھ پینے والے مرد ہی عورت کی جان نکال سکتے ہیں؟ آج میں تمہیں بنا دودھ پیے ہی سب کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا اور وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شہریار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا تو گر جاؤ، ویسے بھی آج کی رات تو بدلے کی ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں کرکٹ کھیلنے کا، آج میری باری ہے۔ ایسے ایسے شاٹس ماروں گا کہ پہلی ہی بار میں توبہ کرو گی، آئندہ میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، مگر جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی فوراً سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ میں آپ کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دوں گی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی شادی کی ہے۔ شہریار کہنے لگا مذاق کر رہا تھا، چلو بیٹھو بیڈ پر۔ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ وہ منشا سے بدلہ لیتا، لیکن وہ کہنے لگی نہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ شہریار کہنے لگا بہت کچھ کروں گا، جلدی آؤ میرے پاس، تنگ مت کرو مجھے۔ لیکن وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شہریار کہنے لگا دیکھو مجھے غصہ نہ دلاؤ، ٹھیک ہے مت آؤ میرے پاس، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تمہاری سنگت کے لیے، لیکن یاد رکھنا تم خود آؤ گی میرے پاس۔ وہ کہنے لگی میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں آپ کے پاس آؤں گی؟ میں نہیں آؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کب تک نہیں آتی، کب تک جان چھڑواتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ الماری کے پاس گیا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ منشا نے شکر کیا تھا، پھر اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ بھی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلے روز بھی سارا دن اس نے رضوانہ بیگم کے ساتھ گزارا۔ ولیمے پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور شہریار نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات بھی ضائع کرے، اسی لیے رات کو جلدی کمرے میں آ گیا، لیکن دیکھا کہ وہ سب کچھ چینج کر کے صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی ہے۔ شہریار کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، کل بھی تم پاس نہیں آئی اور آج بھی کپڑے چینج کر لیے، کس سے پوچھ کر کیے ہیں؟
وہ کہنے لگی تاکہ آپ میرے پاس نہ آئیں۔ شہریار کہنے لگا دیکھو منشا بہت ہو گیا، میں چاہوں گا تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ منشا کہنے لگی میں شور بھی مچا سکتی ہوں، مجھے اتنا ایزی مت لیجیے گا۔ بے شک موسم اچھا خاصا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ کمبلیاں رضائی لی جاتی۔ شہریار نے کپڑے تبدیل کر الماری سے کمبل نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ منشا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس موسم میں کمبل کون لیتا ہے؟ اس نے اے سی آن کیا اور 16 ڈگری پر چلا دیا۔ آدھے گھنٹے میں کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ بنا کمبل کے تو کوئی سو ہی نہیں سکتا تھا۔ سو تو وہ بھی نہیں رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا یہ لڑکی کب صوفہ چھوڑ کر بیڈ پر آتی ہے۔ کچھ دیر تو منشا سردی برداشت کرتی رہی، لیکن اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا شہریار سو چکا ہے، اسی لیے بڑی احتیاط سے بیڈ کے کونے پر آ کر لیٹ گئی اور کمبل بھی اپنے اوپر لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد شہریار نے کچھ کمبل اپنے نیچے لیا اور یوں کیا جیسے بڑی گہری نیند میں، اور کروٹ بدل لی۔ کمبل دوبارہ سے منشا کے اوپر سے اتر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود سے قریب آئے۔ جب دیکھا کہ کمبل اس کے اوپر سے اتر چکا ہے تو تھوڑا اور قریب ہو کر اس نے کمبل لیا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے شہریار اپنا کمبل نیچے زمین پر گرانے لگا اور وہ اس کے قریب سے قریب آنے لگی۔ اب وہ اتنی قریب تھی کہ وہ اپنے حصار میں اسے لے سکتا تھا، اور یہی ہوا تھا۔ اس نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اپنے پیٹھ اور سینے کے ساتھ اس کی کمر لگائی، بازو اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ منشا کی تو جیسے جان نکلی تھی، کہنے لگی چھوڑے مجھے۔ کہنے لگا تم خود آئی ہو اور میں نے کہا تھا کہ خود آؤ گی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں آج۔ وہ کہنے لگی سارا کمبل آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا اور اے سی اتنا تیز کیوں چلایا تھا؟ میں نے کہا میری مرضی، کمرہ میرا ہے، اے سی بھی میرا ہے اور تم بھی میری ہو۔ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نخرے برداشت کرتا رہوں گا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ سردی لگ رہی ہے نا تمہیں؟ ابھی تمہیں گرمی دیتا ہوں، ساری سردی بھول جاؤ گی۔ اب وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، پھر بیوی بھی تھی، اسی لیے صبر کیوں کرتا؟ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج میں اپنا والیوم بلند کرتی، وہ سب سے پہلے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہو چکا تھا، مکمل طور پر اس میں کھو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد منشا کا احتجاج میں مکمل دم توڑ چکا تھا۔ ایک ہی کمبل میں دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ آدھی رات گزارنے کے بعد شہریار نے منشا کو بخشا تھا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ جتنا وہ ڈر رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے منشا کا بہت احساس کیا تھا۔ سارے وہم منشا کے دل سے دور ہو چکے تھے۔ شادی کے چند دن تو منشا کو بہت اچھا سا لگا، کیونکہ سبھی اس کے آگے پیچھے تھے۔ کچھ بھی کھانے کو دل چاہتا تو دونوں دیور فٹافٹ سے بھابھی کو لا کر دیتے تھے۔ پوچھتے بھی رہتے تھے کہ بھابھی کچھ کھائیں گی تو نہیں، اور ابھی تک رضوانہ بیگم نے بھی اسے کچن کا راستہ نہیں دکھایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب شہریار اپنے آفس چلا جاتا تو وہ اپنے دیوروں کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگتی۔ چھوٹا دیور اس سے شاید 2 سال چھوٹا تھا، ابھی میٹرک میں تھا، البتہ بڑا والا اس سے بڑا تھا، اسی لیے منشا کی زیادہ دوستی عمیر سے ہی ہوئی تھی۔ رات کو جب شہریار آ جاتا تو پھر باقی کا سارا وقت اسے کمرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، ایک دوسرے کی سنگت بہت اچھی لگ رہی تھی، دونوں ایک دوسرے میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے تو رضوانہ بیگم نے کہا بیٹا آج تمہارا ہاتھ میٹھے میں ڈلواؤں گی۔ یہ سن کر منشا حیران ہوئی، آنٹی کیا مطلب؟ میٹھے میں کیوں ہاتھ ڈلوائیں گی؟ میرا ہاتھ تو جل جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ تمہیں کھیر اچھی بنانی آتی ہے یا پھر متنجن؟ وہ رضوانہ بیگم کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے تو بس یہ دونوں چیزیں کھانی آتی ہیں۔ رضوانہ بیگم نے پہلے تو ماتھے پر بل ڈالے، پھر کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ اسے کچن میں لے گئی، لیکن سیکھتی منشا تب جب اسے سیکھنے میں دلچسپی ہوتی۔ پھر بھی کچھ چیزوں میں ساتھ دیتی رہی۔ کھانا البتہ رضوانہ بیگم نے خود بنایا تھا، لیکن اسے ساتھ ساتھ بتاتی رہی کہ کیسے پکتا ہے، لیکن وہ بالکل بے دھیانی سے دکھ رہی تھی۔ رات کو جب ٹیبل پر کھانا لگایا تو رضوانہ بیگم نے یہی کہا کہ آج میری بہو نے میری مدد کی ہے۔ شہریار نے جب پہلا نوالا لیا تو کہنے لگا آپ کی بہو کے ہاتھ کا ذائقہ بالکل آپ جیسا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی تو اسے کچھ آتا نہیں، میں اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے بتا رہی تھی، کل سے یہ بنائے گی پھر بتانا کیسا ذائقہ ہے۔ بہرحال کھانا کھاتے ہی شہریار منشا کو لے کر آئس کریم بھی باہر سے کھلانے چلا گیا۔ منشا بہت خوش تھی، لیکن اگلے ہی دن سے اس پر ذمہ داریاں شروع ہو گئیں۔ شہریار کہنے لگا دیکھو مجھے ملازمہ کے ہاتھ کی استری نہیں پسند،
इसीलिए मेरे कपड़े तुम प्रेस किया करो। और ये कमरा क्यों इतना बिखरा रहता है? रात को जब मैं आऊं तो भी बिखरा हुआ होता है। इसे साथ के साथ सेट कर दिया करो। मुझे ये बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मंचा ने पहले तो कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे चादर आती थी बिछा दी, चीजें भी एक तरफ रख दी, लेकिन बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती, संभालती नहीं थी। किचन में भी उसने बस थोड़ा बहुत ही काम किया था। सारी सब्जी तो रिजवाना बेगम ने ही काट कर दी थी। बस उसे बताती गई और वो डालकर पकाती गई। उससे लगा बस यही होता है, इतना सा ही काम होता है। बाकी का वक्त वो उमैर के साथ बैडमिंटन खेलने में गुजार देती, वरना दोनों देवर और भाभी कभी लूडो खेलते तो कभी कैरम खेलते। अब रिजवाना बेगम को मंशा की आदत बुरी लगने लगी थी, क्योंकि वो घर के किसी काम में तवज्जो ही नहीं देती थी। आहिस्ता आहिस्ता रिजवाना बेगम का मूड मंशा के साथ खराब होने लगा। जब शहरयार अपने ऑफिस से आता, कमरा देखता तो बिखरा हुआ नजर आता और वो उमैर के साथ फुटबॉल खेल रही होती। वो तंग आ चुका था, प्यार से भी समझा चुका था कि अब तुम घर की तरफ तवज्जो दिया करो, अपना बचपना छोड़ दो। कुछ दिन तो वो रिजवाना बेगम और शहरयार की बातें चुपचाप सुनती रही, लेकिन एक दिन तो फट पड़ी जब शहरयार ने उसे दोबारा से वही बातें सुनाई कि तुम्हें नजर नहीं आता, 4 दिन से तुमने बेडशीट चेंज नहीं की। तुम जानती हो मुझे ये सब चीजें नापसंद हैं। आपको हर वक्त मुझ में ऐब ही क्यों नजर आते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मंचा ने भी बिना लिहाज के बात की थी। शहरयार उसे माथे पर बल डाले बस देखे ही लगा। कहने लगा, ये किस लहजे और अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? मंचा कहने लगी, तो फिर कैसे बात करूं? मैं आपके आने से पहले चादर बिछा कर रखती हूँ। जितना मुझसे कमरा ठीक होता है कर भी देती हूँ। आपको कहीं न कहीं कोई न कोई मिट्टी नजर आ ही जाती है। पूरा दिन आपकी माँ मेरी जान का अजाब बनी रहती है। तुमने खाना ठीक नहीं बनाया, आटा ठीक से नहीं गूंदा, रोटी गोल नहीं बनाई। अरे बाबा, नहीं आता मुझे ये सब, नहीं होता मुझसे ये सब। शहरयार कहने लगा, ये तुम मेरी माँ के बारे में किस अंदाज में बात कर रही हो? देखो, मैं इस किस्म के लहजे और अंदाज को सुनने का आदी बिल्कुल नहीं हूं। बेहतर है कि अपना दिमाग दुरुस्त रखो। शहरयार उसे आंखें दिखाते हुए कहने लगा। टप टप आंसू मंशा की आंखों से बहने लगे। कहने लगी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ। हर वक्त आपको और आपकी वालदा को मुझ में सिर्फ ऐब ही नजर आते हैं। तो क्या खूबी है तुम में? तुम्हारी शादी को 3 महीने गुजर गए, अभी तक तुम्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आया। घर में आओ तो अम्मी की एक अलग बहस होती है कि तुम्हें सिखा सिखा कर थक गई है, लेकिन तुम ध्यान नहीं देती। सारा दिन ऑफिस का काम कर करके मैं जहनी तौर पर परेशान हो जाता हूँ। घर में इंसान सुकून लेने के लिए आता है, चाहता है कि जब कमरे में दाखिल हो तो उसे अपना कमरा साफ सुथरा नजर आए, लेकिन शायद तुम्हें साफ सफाई की आदत ही नहीं है। हद दर्जा गलीज किस्म की लड़की हो तुम। अपने कपड़े देखे हैं तुमने? शौहर के आने से पहले यूं अपना हुलिया रखते हैं। शलवार कोई, कमीज कोई, दुपट्टा कोई, वो भी कमर से बांध कर रखा हुआ है। मेरे अलावा मेरे 2 भाई भी इस घर में रहते हैं, मंशा, और इनमें से कोई भी बहुत छोटा नहीं है, जवान है दोनों। अपना दुपट्टा तरीके से लिया करो और आज के बाद मैं तुम्हें उमैर के साथ ऊट पटांग हरकतें करते ना देखूं। मंशा कहने की, ठीक है, मना कर दूंगी उसे, नहीं खेलूंगी उसके साथ कुछ भी। मुझे नहीं पता था कि आपको बीवी नहीं एक मुलाजमा चाहिए जिसे तनख्वाह भी ना देनी पड़े। ओ शट अप, मुलाजमा वाला कोई काम नहीं करती तुम, समझी ना? मेरी माँ तुमसे झाड़ू पोछा नहीं करवाती, ना ही तुम वॉशरूम धोती हो। ये काम होते हैं मुलाजमा के। बादशाह की बेटी भी होना तो ससुराल में जाकर खाना पकाती है, बावर्ची खाना देखती है। तुम भी यही करती हो, और अपना कमरा साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों के कमरे की सफाइयां करो या मेरी माँ का कमरा जाके साफ करो। सिर्फ यही कहता हूं ना कि अपने कमरे को तुम सिर्फ साफ सुथरा रखा करो। जब आओ चीजें बिखरी रहती हैं। कब सुधरोगी तुम? कब बड़ी होगी? मंशा रोए जा रही थी। वो तंग आ चुका था। कहने लगा, अपने आंसू बहाना बंद करो मंशा, यार प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं सुकून चाहता हूँ। वो कहने की, मैं भी सुकून चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी ही किसी लड़की से शादी करनी थी तो फिर कोई अपनी उम्र की ढूंढते। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है। मैं अभी फर्स्ट ईयर में क्लियर भी नहीं कर पाई थी कि आपको शादी की जल्दी हो गई। आपकी वालदा को चाहिए था कोई 22-23 साल की लड़की ढूंढती जो मैच्योर होती, जो आपके सारे घर के काम काज बड़े आराम से कर लेती। मैं अपने भाइयों की अकलौती बहन हूँ। मैंने कोई काम नहीं किया, अपने भाइयों के साथ बस यही सब कुछ खेला है और मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि बस शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपनी उम्र से 5 साल बड़ी हो जाऊं, तो वो मैं नहीं हो सकती। आप भी मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। शहरयार, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ।
یہ کہتے ہوئے وہ سیدھی شہریار کے سینے کے ساتھ لگ گئی، اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، پلیز شہریار مجھے وقت چاہیے۔ منشا کے رونے پر وہ بے بس سا ہوا تھا، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی کمر سہلانے لگا۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، پلیز رونا تو بند کرو۔ پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے آنسو صاف کیے، کہنے لگا الماری سے نئی چادر نکالو، میں تمہارے ساتھ لگتا ہوں، مل کر کمرہ صاف کر لیتے ہیں۔ 10 منٹ میں اس نے پورے کمرے کا حلیہ درست کیا، پھر سکون سے بیڈ پر بیٹھا، کہنے لگا چائے بنا دو گی؟ روتے ہوئے منشا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے لیے چائے بھی بنا کر لے آئی۔ اس بار چائے بالکل ٹھیک بنائی تھی، پہلا گھونٹ بھرتے ہی شہریار نے اس کی تعریف کی تھی، کہنے لگا یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ مسکرانے لگی، آپ کو اچھی لگی؟ کہنے لگا اور کیا، مجھے تو بہت اچھی لگی، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پھر اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا، جس طرح سے امی کہتی ہیں بالکل ویسے ہی کام کیا کرو۔ وہ کہنے لگی آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں ویسا ہی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتی، کہتی ہیں تم جاہل گنوار ہو، تم گنوار ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا ہی نہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی کڑوی باتیں کرتی ہیں۔ وہ شہریار کے کاندھے پر سر رکھ کر بول رہی تھی۔ شہریار کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دوں گا تم سے پیار سے بات کیا کریں۔ کچھ دن بعد ہی منشا کی طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی تھی۔ رات کو جب شہریار اس کے قریب آنے لگا تو کہنے لگی پلیز میرے قریب مت آئیے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں، میرا تو موڈ ہے نا، دیکھو مجھے پریشان مت کیا کرو، جانتی ہو جب مرد بے حد تھکا ہوا ہوتا ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کی فرسٹریشن عورت ہی دور کرتی ہے، عورت کی قربت اسے سکون بخشتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا جلدی سے منشا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم بھاگ گئی۔ کھایا پیا سب کچھ نکل گیا، جب وہ کمرے میں آئی تو بالکل نڈھال سی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شہریار بھی پریشان ہوا، کہنے لگا کیا ہوا، کیا الٹا سیدھا کھایا ہے تم نے، تم باس نہیں آتی نا، سمیر کے بچے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، پتہ نہیں تمہیں کیا گند بلا لا کر دیتا رہتا ہے اور تم کھاتی رہتی ہو، دیکھا نا ہو گیا نا فوڈ پوائزن۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کا بی پی لو تھا، لیڈی ڈاکٹر نے ڈرپ لگوانے کے لیے کہا، ساتھ میں چند ٹیسٹ لکھ دیے، لیکن جب اس کی رپورٹ آئی تو شہریار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ منشا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ اس خبر نے تو رضوانہ بیگم کو بھی خوش کر دیا، اس کے دونوں بھائی بے حد خوش تھے اور چھوٹا والا تو زیادہ ہی خوش تھا، کہنے لگا اب میں چچا بن جاؤں گا، جب میرا کوئی بھتیجا بھتیجی آئے گی تو پھر میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گا، اسے گود میں اٹھاؤں گا۔ لیکن منشا کچھ گھبرائی سی تھی، چند دن اپنی والدہ کے پاس رہنے چلی گئی، اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن شہریار میں اتنا صبر نہیں تھا، اپنا کمرہ اسے منشا کے بغیر برا لگ رہا تھا، اسی لیے 3-4 دن بعد ہی اسے اپنے پاس لے آیا، لیکن اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ وہی مہینہ بسنت کا بھی تھا اور عمیر اتنی ساری پتنگ بھی لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر منشا کے منہ میں بھی پانی بھر آیا، کہنے کی عمیر میں بھی اڑاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھابھی، شام کو میں چھت پر جاؤں گا، آپ مجھے چائے دینے کے بہانے آ جائیے گا، پھر ہم دونوں پتنگ اڑائیں گے۔ رضوانہ بیگم نے اس پر مزید پابندیاں لگا دی تھی، سیڑھیاں نہیں چڑھو گی، چھت پر نہیں جاؤ گی، ایڑی والا جوتا نہیں پہنو گی، پاؤں کے بل نہیں بیٹھو گی، ایسی کئی احتیاطیں اسے بتائی تھی جو اسے بالکل بے معنی سی لگ رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہے، ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہیں، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ اس نے چائے بنائی اور سب کی نظروں سے بچتی ہوئی اوپر آ گئی۔ عمیر اس وقت ابھی پتنگ اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پتنگ ہوا میں پرواز کرنے لگی تو وہ منشا کے پاس آ گیا، کہنے لگا بھابھی یہ ڈور پکڑیں، آپ پتنگ اڑائیں، میں چائے پیتا ہوں۔ منشا نے آج سے پہلے کبھی پتنگ اڑائی نہیں تھی، لیکن شوق بہت تھا، اس نے ڈوری پکڑی، لیکن ہوا کا بہت زور تھا، اس سے پتنگ کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی، لگ رہا تھا کہ تیز دھار ڈور اس کے ہاتھ پر پھر جائے گی، لیکن اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے رکھا، مگر پھر یکدم ہی پتنگ دوسری پتنگ میں الجھ چکی تھی اور جلدی سے اپنی چائے چھوڑ کر عمیر اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے پکڑائیں، آپ ایسا کریں پیچھے کا ڈور کھولیں جلدی سے، میں اسے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ پتنگ دوسری پتنگ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور منشا ڈور والی ریل پکڑے پیچھے کی جانب جانے لگی اور ڈور کھولنے لگی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکی اور یکدم اس کا پیر پھسلا، پیچھے سیڑھیاں تھیں، ڈور ہاتھ سے چھٹی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی، کلا بازیاں کھاتے ہوئے سیڑھیوں میں گری تھی اور ایک دل خراش چیخ کی آواز پر عمیر نے بھی اپنی پتنگ چھوڑ دی، بھاگا دوڑا سیڑھیوں میں آیا تھا، لیکن وہ بری طرح سے گر کر آخری سیڑھی تک پہنچی تھی، پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا،
रिजवाना बेगम अपने कमरे में असर की नमाज पढ़ रही थी। जब मंशा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भाग कर बाहर आई। देखा तो वो गिरी हुई रो रही थी और उसकी शलवार भी खून से भर चुकी थी। ये देखकर तो रिजवाना बेगम की जान निकली थी। उन्होंने उमैर से कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, शहरयार को फ़ोन करो, उसे बोलो हॉस्पिटल पहुंच जाए। गाड़ी उमैर ने चलाई थी। हालांकि वो 16 साल का था, लेकिन उसे गाड़ी चलानी आती थी। रिजवाना बेगम उसे करीब हॉस्पिटल में ले गई। वो दर्द से तड़प रही थी। शहरयार को जब पता चला तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अस्पताल पहुंचा था, लेकिन जब पहुंचा तो रिजवाना बेगम रोए जा रही थी। कहने लगी, मार डाला तुम्हारी बीवी ने मेरे पोते को। इतना इस लड़की को मना किया कि छत पर मत जाना, लेकिन नहीं हटी। अरे पतंग उड़ाने का शौक था इसे। शहरयार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी शादी इस बेवकूफ़ लड़की से कर दी, जिसे सिर्फ खेल तमाशों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मार डाला इसने मेरे पोते को। रिजवाना बेगम रोए जा रही थी और शहरयार गुमसुम था। छोटे से बच्चे के ख्वाब तो उसने भी देख रखे थे। कुछ ही देर के बाद नर्स आई और कहने लगी, आपकी बहू को हमने कमरे में शिफ्ट कर दिया है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। लेकिन रिजवाना बेगम ने आंसू साफ किए और कहने लगी, मुझे नहीं मिलना इस लापरवाह लड़की से, मैं घर जा रही। रोते हुए वो उमैर का हाथ पकड़े जा चुकी थी। शहरयार बाहर रखी कुर्सी पर ही बैठ गया, अपना सर पकड़ लिया। अपने आंसुओं पर उसका जब्त नहीं था। अपने बहते आंसू साफ करने लगा, अपने आप पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसे मंशा बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। कितना समझा कर गया था, ज्यादा चलने फिरने वाला काम मत करना, सीढ़ियां तो बिल्कुल मत चढ़ना। देखो, ये दिन एहतियात के होते हैं, फिर हमारा एक बहुत प्यारा सा बेटा भी तो आएगा ना। क्यों, अगर बेटी आ गई तो? मंशा ने माथे पर बल डालकर कहा था। वो भी अपने बाबा की जान होगी। मेरे नज़दीक इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है मंशा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक नन्ना मुन्ना सा खिलौना अब हमारे घर में आ जाए। शहरयार ने उसके कांधों पर दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब करके कहा था, मगर वो घबरा कर कहने लगी, मुझे डर लगता है शहरयार, बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने सुना है बहुत दर्द होता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चा पैदा कर पाऊंगी और इतना दर्द सह पाऊंगी। पता नहीं इतनी जल्दी ये सब कुछ क्यों हो गया। शहरयार, वो परेशान थी। जब भी परेशान होती थी शहरयार के साथ लग जाती थी। इस वक्त भी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में लेटी हुई रो रही थी। उसे लगा था शहरयार उसे अपने साथ लगाएगा, उसका सर सहलाएगा, उससे तसल्ली देगा कि कोई बात नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। शहरयार पहले तो खुद पर कंट्रोल करता रहा, लेकिन जब अंदर आया तो देखा कि मंशा बहुत रो रही थी। वो उसे गुस्से और ताज्जुब से देख रहा था। उसने शहरयार का हाथ पकड़ा और कहने लगी, शहरयार, ये क्या हो गया? वो कहने लगा, वही तो हुआ है जो तुमने चाहा था। ये सुनकर वो ताज्जुब से शहरयार को देखने लगी और ये कहने लगी, क्या मतलब है आपका? आप लोगों को लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया? वो कहने लगा, छत पर क्या करने गई थी? मना किया था ना मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें भी मना किया था ना। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे नजदीक? तुम्हें मेरी अम्मी ने मना किया था, उनकी बात की कोई औकात नहीं तुम्हारे नजर में। क्यों गई थी तुम छत पर? वो बड़े गुस्से से बोला था। मुझे कहने की, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा शहरयार, मैंने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया ना। वो कहने लगा, क्या ही कहूं अब, तुम्हें पता है तुमने क्या खो दिया? मंशा, तुम्हें एहसास है तुमने मेरे बच्चे को मार डाला अपनी बेएहतियाती की वजह से। कहने लगी, आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरा कसूर नहीं था, ये सब कुछ एक हादसा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, हाँ, तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करती। आज तक मैं तुम्हारी सारी हरकतों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो कुछ मैंने खोया है ना, मैं वो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और आमना बेगम को फ़ोन किया। कहने लगा, मंशा हॉस्पिटल में है, आपकी बेटी ने मेरे बेटे को जान से मार डाला, इसीलिए मेरे घर में अब आपकी बेटी की कोई जगह नहीं है। मैं हॉस्पिटल का बिल पे करके जा रहा हूँ, इसे आप आकर संभाल लें और जब ये ठीक हो जाए तो अपने घर ले जाइएगा। मेरे घर में फ़िलहाल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर मंशा कहने लगी, आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगा, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, अपना बचपन अपने घर तक रखो। ये कहकर वो कमरे से निकल गया।
منشا اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آمنہ بیگم اور اس کا بھائی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ آمنہ بیگم نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی امی میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ پیچھے سیڑھیاں ہیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، لیکن شہریار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر ان کے بچے کو مار ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منشا کے دونوں بھائی کہنے لگے ہم اس شہریار کے بچے کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہوتا کون ہے؟ ہماری بہن کو دھمکیاں دینے والا؟ ہماری بہن ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ ارے قسمت میں نہیں تھا تو نہیں آیا بچہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کچھ بھی ہو جاتا، وہ روح دنیا میں آ کر ہی رہتی۔ اس بچے نے نہیں آنا تھا تو نہیں آیا، وہ ہوتا کون ہے ہماری بہن پر الزام لگانے والا؟ دونوں بھائی غصے سے بپھرے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں منشا کی چھٹی ہو چکی تھی، وہ اسے لیے گھر آ گئے تھے۔ کہنے لگے اماں ہم دونوں شہریار کے گھر جا رہے ہیں، اس کا گریبان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف کر دیں گے۔ لیکن منشا نے جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی نہیں بھائی، آپ شہریار سے کچھ نہیں کہیں گے پلیز، مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا۔ آپ غصہ کریں گے وہ آپ سے زیادہ غصہ کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ آمنہ بیگم کہنے کی منشا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں کر سکتے۔ دونوں بھائی اشتعال میں تھے لیکن منشا نے کچھ نہیں کہنے دیا۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم نے سارا قصور منشا پر ہی ڈالا تھا۔ شہریار کا دل بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید یہ لڑکی کبھی بھی میچیور ہو ہی نہیں سکتی۔ رضوانہ بیگم نے بھی روز یہی بحث شہریار سے شروع کر دی کہ تم اسے چھوڑ دو، یہ تو کبھی بھی ہماری نسل آگے نہیں بڑھائے گی۔ دونوں بھائی چپ تھے۔ عمیر نے بس ذرا سی بات کی کہ میرا قصور تھا، میں نے بھابھی کو بلایا تھا، پلیز آپ انہیں سزا مت دیں، لیکن اس کی بات بھی کسی نے نہیں سنی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی تم چپ رہو، تم نے کہا اور وہ پہنچ بھی گئی، کیا اس میں عقل نہیں تھی؟ وہ چپ ہو گیا۔ شہریار کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اسی لیے غصے میں آ کر اس نے ایک طلاق کا نوٹس منشا کے گھر بھجوا دیا۔ اب تو اس کے دونوں بھائیوں کا غصے سے برا حال تھا۔ منشا تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، اسے لگا تھا شہریار کا یہ وقتی غصہ ہے، جو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے لینے آ جائے گا، لیکن اس نے تو اسے ایک طلاق دے دی تھی۔ اس کے بھائی تو غصے سے بپھرے بیٹھے تھے۔ آمنہ بیگم سر پکڑ کر رونے لگی۔ دونوں بھائی شہریار کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تو وہ غصے سے اندر داخل ہوئے۔ رضوانہ بیگم تو ان کے منہ بھی لگنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار کہنے لگا کیوں آئے ہو آپ لوگ یہاں پر؟ وہ کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت، تم بہن کو طلاق دو گے؟ کامران نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کامران میرا گریبان چھوڑو ورنہ گریبان پکڑنا مجھے بھی آتا ہے۔ تمہاری بہن نے کیا کیا؟ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس ہے؟ عباس کہنے لگا اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ وہ کہنے لگا جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا کرے گی نا تب پوچھوں گا تم سے کہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ اپنی بہن پر بات آ رہی ہے نا، اسی لیے تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، سچی لگ رہی۔ اس نے جان بوجھ کر سب کچھ کہا، وہ یہ چاہتی نہیں تھی، پہلے بھی مجھے کہہ چکی تھی کہ وہ یہ بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، وہ نہیں سنبھال سکتی، اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ اسے ہر وقت کھیلنا کودنا پسند تھا، اسی لیے اسے اپنے گھر پہ رکھو، جب اس کا بچپنا ختم ہو پھر کسی کے پلے باندھنا۔ کامران کہنے لگا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، لیکن شہریار اپنا گریبان جھٹکے سے اس سے چھڑوا چکا تھا۔ کہنے لگا چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہن رکھی، ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ مجھے، منہ توڑنا میں بھی جانتا ہوں، میں شرافت سے اور عدالت کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو کہ میں پولیس کمپلین کروں۔ دونوں بھائی غصے سے بے چوتاب کھاتے ہوئے واپس آئے تھے۔ منشا بالکل پتھر کی بنی تھی، ابھی بھی گم سم بیٹھی تھی۔ آمنہ بیگم نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی نہیں، اب تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں نے ہی اپنے بچے کو مار ڈالا، میں ہی اس کی قاتل ہوں۔ شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے ساتھ اسے یہی کرنا چاہیے تھا، اسے مجھے طلاق ہی دینی چاہیے تھی، میں اسی قابل۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عباس اور کامران غصے سے اندر آئے، کہنے لگے یہ کیا طلاق دے گا ہماری بہن کو، ہم خود خلا کا مقدمہ کریں گے۔ منشا کہنے کی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی،
میں شہریار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عباس کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ تمہیں اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہارے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگانا چاہتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اس کے ساتھ رہو گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں اس سے بات کروں گی، میں اس سے بات کروں گی، اس کی منت سماجت کروں گی، اسے منا لوں گی، لیکن میں طلاق نہیں لوں گی۔ عباس کہنے لگا، نہیں، تم اس کمینے انسان کی منت سماجت نہیں کرو گی۔ ہماری بہن کوئی گری پڑی نہیں، اس سے زیادہ اچھا انسان ہے دنیا میں تمہاری شادی اپنے دوست سے کرواؤں گا، اور وہ انکار نہیں کرے گا۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے جذبات میں آ کر تمہاری شادی شہریار جیسے ناقدرے انسان سے کی۔ لیکن رات ہوتے ہی اس نے شہریار کو کال کی تھی، مگر منشا کا نمبر دیکھ کر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ بار بار میسج کرتی رہی کہ شہریار، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، پلیز مجھے طلاق مت دینا۔ لیکن شہریار کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ چند روز اس نے بہت چاہا کہ شہریار اسے ایک بار معاف کر دے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اسی لیے اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جب وہ چاہتا ہی نہیں تو کیوں پھر اس کے ساتھ زبردستی کا رشتہ نبھائے۔ عباس اور کامران نے اس کے سامنے بولا کہ پیپر رکھا تھا خلا کے نوٹس پر۔ اس نے چپ چاپ سائن کر دیا، اور عباس نے تو انتظار تک نہیں کیا، اپنے دوست سے بات کی اور آنن فانن منشا کا رشتہ اپنے دوست سے طے کر دیا کہ جیسے ہی خلا ہوگی، عدت پوری ہوگی، وہ اس کی شادی کر دے گا۔ وہ نوجوان ایک ڈاکٹر تھا۔ اس بار ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے منشا بے ہوش ہو گئی تھی۔ رات کے وقت عباس اسے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن وہاں پر آن ڈیوٹی وہی نوجوان تھا جس کا منگیتر تھا، جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم جا سکتے ہو، میں اس کا خیال رکھ لوں گا۔ عباس واپس آ گیا۔ عین اسی وقت وہ ڈاکٹر جوان منشا کے پرائیویٹ روم میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ منشا کے فولڈنگ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کے بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ شہریار اپنے ایک دوست کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور کمرے میں بس ڈیجٹ کا ہی فرق تھا۔ اس کا روم نمبر 16 تھا، لیکن تختیاں کچھ لوز تھیں، اس لیے 19 بھی بند دروازے کے بعد 16 ہی لگ رہا تھا۔ اسی لیے روم نمبر 16 سمجھ کر شہریار نمبر 19 میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نثار اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، آپ کون؟ کہنے لگا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، یہ میری پیشنٹ ہے، میری ہونے والی بیوی، آپ شاید غلط کمرے میں آئے ہیں۔ یہ سن کر تو شہریار کے ہوش اڑے تھے۔ وہ باہر نکل گیا، اپنے دوست کی خیریت پوچھ کر واپس گھر آ گیا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ منشا اس کے لیے کیا تھی۔ رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، پتہ نہیں کیوں بے ہوش تھی۔ اور وہ ڈاکٹر اس کے کمرے میں اکیلا اس کے پاس بیٹھنے والا ہوتا کون تھا؟ وہ ہوتا کون تھا اس کے اتنے قریب ہونے والا؟ پوری رات شہریار کو نیند نہیں آئی تھی۔ احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی منشا کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اندر ہی اندر شکر ادا کر رہا تھا کہ ایک طلاق دی ہے، لیکن اگلے ہی روز اسے خلا کا نوٹس مل گیا تھا جسے اس نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ منشا اپنے گھر میں آ چکی تھی، لیکن عباس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے بھائی خدا کے لیے کسی کو جھوٹا آسرا مت دے۔ میرے لیے آسان نہیں ہے شہریار کی جگہ کسی اور کو دینا۔ لیکن عباس نے کہا، ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو اس کے جذبات کا احساس نہیں تھا، سب اپنی منمانیاں کر رہے تھے۔ رات کو ڈور بیل بجی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو شہریار اندر آیا تھا، بار بار منشا منشا پکار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ منشا اپنے کمرے سے باہر آ کر شہریار کے پاس آتی، عباس اور کامران بھی اپنے کمروں سے باہر آئے، اور آمنہ بیگم بھی۔ دونوں شہریار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، مجھے منشا سے بات کرنی ہے۔ تم لوگ ہوتے کون ہو؟ میری بیوی کا رشتہ کسی اور سے طے کرنے والے؟ اور پھر بھی وہ میری بیوی ہے، وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ منشا اپنے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ عباس کہنے لگا، نہیں ہے تمہاری بیوی، ایک طلاق تم دے چکے ہو۔ کہنے لگا، لیکن رجوع کا حق حاصل ہے مجھے۔ کامران کہنے لگا، خلا کا نوٹس مل گیا ہے تمہیں،
کہنے لگا پھاڑ کر پھینک بھی چکا ہوں میں منشا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سامنے ہی منشا دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ کہنے لگا اور وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے میں غصے میں آ گیا تھا، نہیں ہوگا میرا بچہ میری قسمت میں، لیکن میں منشا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن کامران اور عباس کہنے لگے جاؤ یہاں سے، ہماری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تمہارا جب دل چاہے گا تم غصے میں آ کر یہی قدم اٹھاؤ گے، بہتر ہے کہ ابھی کوئی انتہائی فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اس نے پہلی بار ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں سے معافی مانگی تھی کہ کچھ نہیں کہے گا اسے۔ پھر منشا سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا منشا چلو میرے ساتھ، تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا میں۔ دل میں تو اس کے بھی شہریار تھا، اسی لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن رات کو اپنا تکیہ صوفے پر رکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بس ابھی میرا اس بات پر دل آمادہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق بناؤں۔ لیکن شہریار نے تکیہ پکڑ کر بیٹھ کے رکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا۔ کہنے لگا رجوع کرنا لازمی ہے، تم کہو گی تب بھی نہیں رکوں گا، بہت غلط کر دیا میں نے، بہت غلط۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، لیکن منشا پتھر کی بنی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ شہریار نے پھر سے اس سے معافی مانگی تھی، اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، لیکن ایک چپ تھی جو منشا کو لگ چکی تھی۔ چپ چاپ اس کے سارے کام کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی۔ اب تو رضوانہ بیگم بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ 19 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا کر لیا تھا۔ بچپن تو جیسے کہیں کھو چکا تھا، ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی شہریار سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، اس کے گلے نہیں لگتی تھی، رو کر اسے اپنے دل کی ہر بات نہیں کہتی تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ تم پہلے جیسی کیوں نہیں ہو، کیوں اتنا چپ رہتی ہو؟ کہنے کی بس دل بھی ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے شہریار، اس پر اگر ایک بار دراڑ آ جائے تو پہلے کی طرح نہیں رہتا، اور یہ لفظ طلاق میرے دل پر ایک عجیب سی دراڑ ڈال چکا ہے۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں میچیور ہو جاؤں، اپنی عمر سے بڑی ہو جاؤں، میں نے وہ سب کر لیا، لیکن میں پہلے جیسی محبت نہیں دے سکتی اب۔ شہریار کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ عورت کا دل بھی تو نازک ہوتا ہے، طلاق لفظ ہی ایسا ہے جسے اندر سے توڑ ڈالتا ہے۔ شاید وہ سمجھوتی کی زندگی گزار رہی تھی، اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لگ کر اب شکایت نہیں کرتی تھی۔ اتنا شہریار سوچ چکا تھا کہ اپنی آخری حد تک کوشش کرے گا تاکہ وہ پہلے جیسی ہو جائے، لیکن آپ سے